پاکستانی کرکٹ کا کرائسس اصل میں پی سی بی کا کرائسس ہے. سچن ٹنڈولکر نے 2 جنریشنز جو ہیں وہ انڈیا میں انسپائر کی تو وہ پورے بیٹسمین آتے رہے. اب انڈیا میں بمراہ انسپائر کر رہا ہے تو بہت فاسٹ بالرز آ رہے ہیں, اسپنرز انڈیا میں بڑے اچھے آ رہے ہیں. بابر اعظم کا ہمارے بیٹسمین کا یہی المیہ ہے, بڑے شاٹس نہیں کھیل سکتے. بڑے شاٹس نہیں. تو کیا بابر جس کلاس کا پلیئر ہے اور جس طرح کی کرکٹ وہ کھیل رہا ہے, 6,000 اس نے رن بنا لیے ہیں جو کہ تیز ترین ہے, یعنی کم سے کم اننگز کے اندر. یہ تو ان کو اتنا ہونا چاہیے نا کہ جب بالر کے فنگر سے یا رسٹ سے بال نکلے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب کون سی بال آئے گی. آپ پچ سے تو بال نہیں پکڑ سکتے نا. بابر کی کوشش ہوتی ہے پچ سے پکڑ دو, وہ لیٹ کھیلتے ہیں, وہ ایک لحاظ سے کامیاب بھی ہوتی ہے جب آؤٹ سوئنگ ہو رہی ہو. لیکن آپ نے پچ سے بھی بال کو پکڑنا ہوتا ہے, آپ نے بالرز کی فنگر سے یا رسٹ سے بھی بال کو پکڑنا ہوتا ہے. سچن انضمام الحق سے کیوں بڑا بیٹسمین بنا تھا؟ کیونکہ سچن ہیڈ دی کرکٹنگ انٹیلیجنس, اور انضمام ویسے ہی اپنے ٹیلنٹ پہ کھیلتا فلیئر گیا, تھا, ٹیلنٹ فلیئر تھا. تھا, اس پہ کھیل گیا. اب جو سائم ایوب ہے اس کا ایک فلیئر ہے, تو مجھے لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ رسک لیتا ہے, بہت رسکی ہے, لیکن اس کا فلیئر اتنا رہا ہے کہ اس نے زیادہ امپیکٹ کریٹ کیا ہے. اور کچھ ہماری پلیئرز کی ڈیولپمنٹ پروگرامز نہیں تھے, پلیئرز کو اچھا ہینڈل نہیں کیا گیا. ہم نے بہت اچھے پلیئرز اس میں مس کیے. ٹھیک ہے, یہ اس میں بڑا ایک میں نام ہاں. لوں گا شرجیل خان کا. شرجیل خان جینون میچ ونر تھا. اس میں آپ یہ دیکھیں کیونکہ ہم ایک پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں ڈیولپنگ سپورٹس کلچر. اگر آپ انفراسٹرکچر بلڈ بھی کر لیں گے تو اگر سپورٹس کلچر نہیں ہوگا تو آپ پلیئرز اس لحاظ سے پیدا نہیں کر سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کے اندر جو مقبول ترین کھیل ہیں ان میں کرکٹ کا نمبر سب سے پہلے آتا ہے, اور یوں لگتا ہے کہ پاکستانی قوم صرف ایک ہی کھیل کھیلنا جانتی ہے, دیکھنا جانتی ہے, اور اس کو پسند کرنا جانتی ہے, اور اس حوالے سے بات کرنا جانتی ہے, وہ ہے کرکٹ. اور آپ دیکھیے جب پاکستان ہارتا ہے تو اس وقت پاکستانی قوم کے ایموشنز کیا ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو, اس ہار کو دل سے لگا لیتے ہیں. اور ہم بھی جب بچے تھے تو اس وقت جب پاکستان ہارا کرتا تھا تو ہم کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. اور اب ہم جب کرکٹ کے حوالے سے دوسروں کے ساتھ اپنے ویوز ایکسچینج کرتے ہیں تو دوسروں کی طرف سے بھی ہمیں کچھ اسی طرح کے کمنٹس اور اسی طرح کے ویوز ملتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ اتنا مقبول کھیل جس کو پوری قوم پسند کرتی ہے, اور پاکستان کے اندر کرکٹ کے حوالے سے باقاعدہ پوٹینشل موجود ہے, صلاحیت موجود ہے, نوجوان موجود ہے, انفراسٹرکچر ایک طرح سے موجود ہے, اور باقاعدہ ایک رچ ہسٹری ہے. ہم نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے, اور ورلڈ کپ کے علاوہ ہم نے بہت سارے آئی سی سی ایونٹس جیتے ہوئے ہیں. مگر ان ساری کامیابیوں کے باوجود اس وقت جو پاکستان کی کرکٹ ہے وہ زوال پذیر ہے. آج کی جو نشست ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ زوال پذیر کیوں ہے, اور اس کے اسباب کیا ہیں, اور ہم اسے کس طرح سے ریفارم کر سکتے ہیں, کس طرح سے کرکٹ کے اندر بہتری لا سکتے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ ان ملکوں کے اندر شامل ہو جائیں جہاں کرکٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کھیلی جا رہی ہے, اور اس کرکٹ کا جو کلچر ہے اسے پروان چڑھایا جا رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں طارق محمود صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ان کے ولاگز اور جو دیگر ان کے کامنٹس ہیں سنتے رہتے ہوں گے مختلف ایشوز کے حوالے سے. طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکالا ہے, اور کرکٹ کے حوالے سے آج بات کرنی ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ کے جو زرخیز خیالات ہیں آپ ایکسچینج کریں. پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس وقت بہت بری صورتحال ہے. ایون کہ ہم افغانستان سے ہار رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم بنگلہ دیش سے ہار رہے ہوتے ہیں. یہ وہ ملک ہیں جہاں کرکٹ کا نہ تو انفراسٹرکچر ہے, نہ وہاں کی اس کی رچ ہسٹری ہے, نہ اس طرح سے ٹیلنٹ ہے, نہ اس طرح سے کوئی آئیکونس موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کے وہاں کے کرکٹر جو ہیں ان جیسا بننا چاہیں. پاکستان کے اندر تو بے شمار ہیروز ہیں کرکٹ کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ جو کوئی انتظامی ایشو ہے جس کی وجہ سے کرکٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, یا کرکٹ کو وہ توجہ نہیں مل رہی ہے جو ملنی چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کی 3 پروڈکٹس ہیں جو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں. پہلے نمبر پہ پاکستانی کرکٹ ہے, دوسرے نمبر پہ ہمارا میوزک ہے, اور تیسرے نمبر پہ پاکستانی ہیومر ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے قومی زندگی کے دھارے ہیں, اکانومی سے لے کے گورننس تک, اور انٹرنیشنل پاورز, انٹرنیشنل ریلیشن سے لے کے فارن پالیسی تک, انٹرنیشنل ریلیونس تک, ہمارا کوئی خاص کردار نہیں ہے. لیکن یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہماری قوم اٹیچ بھی ہے, ہم اچھا کام بھی کرتے رہے. کھیلوں میں کرکٹ اگر آپ دیکھیں تو پیشن ہے,
اور اس کے پیشن ہونے میں کمی نہیں آئی. اور کرکٹ کی اگر بات کریں تو لوگ کرکٹ کو کم فالو کرتے ہیں, پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو زیادہ فالو کرتے ہیں. اصل کرکٹرز تو وہ ہے نا جو کرکٹ کو فالو کرتے ہیں, لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کو فالو کیا جاتا ہے, سب کانٹیننٹ میں ایسے ہے. اگر آپ تجزیہ کریں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کا, پلیئرز کی کوالٹی کا, تو اس میں یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ زوال آیا ہے, لیکن اس کا معیار جو ہے نا وہ گرا ہے. اگر آپ 1980s کی ٹیم دیکھ لیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھی, اگر پھر آپ 90s کی ٹیم دیکھ لیں جس میں وسیم اکرم نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا, یا پھر 2003 کے ورلڈ کپ کے بعد کی ہماری ٹیم دیکھ لیں ڈیفرنٹ پیچز کی, وہ اچھا پرفارم کرتی رہی ہے. لیکن یہ جو ہماری ٹیم 2018-19 کے بعد کی ہے, جب سے بابر اعظم کا رائز ہوا ہے, جب سے ہم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے, اس میں ہماری پرفارمنس کے سرٹن ایشوز آئے ہیں. اس کی انتظامی وجوہات بھی ہیں, ایک سپورٹس کلچر, کرکٹ کے سپورٹس کلچر کی بھی وجوہات ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ ٹیکنیکل اور تکنیکی ٹھیک ہے. وجوہات بھی ہیں. ہم ایک ایک کے بارے میں بات کریں. بالکل صحیح. یہ جو انتظامی جو معاملات ہیں کرکٹ بورڈ کے, اس کا کس حد تک عمل دخل ہے جو اس وقت پاکستان کرکٹ کی جو پلائٹ ہے, جو صورتحال ہے, کیا پولیٹیکل انٹرونشن ہے یا پھر ایسے لوگوں کو اس کا پی سی بی کا سربراہ بنایا جاتا ہے جنہیں کرکٹ سے متعلق کچھ پتہ نہیں ہوتا؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب یعنی کوئی ایسا سربراہ بنتا ہے جو کہ نان کرکٹرز ہوتا ہے, تو نان کرکٹرز جو ہے اس کے دفاع کے لیے آ جاتے ہیں کہ یہ خالصتاً ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ ہے اور اس کے اوپر کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کا ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے کرکٹ کھیل رکھی ہو. جبکہ کرکٹرز جو ہیں وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک کرکٹر کو ہی پی سی بی کا چیئرمین ہونا چاہیے. اچھا, آپ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اس سے آگے بات کرتے ہیں. ہم پی سی بی کو ایک ادارے کے طور پہ لیتے ہیں. پاکستانی کرکٹ کا کرائسس اصل میں پی سی بی کا کرائسس ہے. اب پی سی بی ایک آرگنائزیشن, ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ پورے پاکستان میں کرکٹ کے افیئرس کو دیکھتا ہے. اگر پورا آپ ایڈمنسٹریشن اس کی دیکھیں, پھر کرکٹ سٹرکچر دیکھیں, پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرامز دیکھیں, اکیڈمیز دیکھیں, فیسلٹیز دیکھیں, انفراسٹرکچر دیکھیں, تو اس لحاظ سے کام نہیں ہوا جس لحاظ سے کام ہونا چاہیے تھا, جیسے انڈین کرکٹ بورڈ نے کیا یا آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے کیا. میں اس لحاظ سے بھی تھوڑا سا کنسرن رہتا ہوں کہ اب اگر آپ آسٹریلیا میں دیکھیں تو آسٹریلیا میں کرکٹ پیشن نہیں ہے, یا آپ انگلینڈ میں دیکھیں تو کرکٹ از دی تھرڈ موسٹ پاپولر گیم آفٹر فٹ بال اینڈ رگبی. اس طرح اگر آپ ساؤتھ افریقہ میں دیکھیں, یا جتنے بھی کرکٹ بورڈز ہیں وہ بڑی پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں, اور ڈسپائٹ اس کے کرکٹ وہاں پہ پیشن نہیں ہے, وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے رن کرتے ہیں. جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں کرکٹ پیشن ہے. کرکٹ کا جو ہمارا اس کی مارکیٹنگ اس لحاظ سے نہیں ہو سکی, اتنا پیسہ نہیں آ سکا, اتنے ریسورسز نہیں آ سکے, اتنے اچھے ہمارے اسٹیڈیمز نہیں بن سکے, ہماری اکیڈمیز نہیں بن سکی, ہمارا سکل لیول نہیں آ چکا. اگر آپ ہاکی کا کرائسس دیکھیں نا, تو میرے خیال میں پاکستانی کرکٹ بھی اسی کرائسس میں جا رہی ہے, کیونکہ ٹیکنالوجیکلی ہم پیچھے ہیں, ہم فٹنس میں پیچھے ہیں, ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس میں پیچھے ہیں. جو ایک ماڈرن کرکٹ ہے اس کی طرف ہم بڑھ نہیں رہے, وہ پورا ویژن نہیں ہے. صحیح. تو اسٹریٹجی سے لے کے انفراسٹرکچر سے, اور پھر اس کی جو ایک ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے, ریکروٹمنٹ ہے پی سی بی کی, ادھر سیریس ایشوز ہیں. اچھا, میرا نہیں خیال کہ 90s کے اندر جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ لیول کے اوپر یا ریاستی سطح کے اوپر کرکٹ کو پروموٹ کیا جا رہا تھا, لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرکٹ کا کلچر باقاعدہ طور پر موجود تھا. اسکولوں کے میچز ہوتے تھے, کالجز کے آپس کے اندر میچز ہوتے تھے, یونیورسٹیز کے آپس کے اندر میچز ہوتے تھے, کلب کرکٹ بہت زیادہ ہوتی تھی. اور 90s کے اندر پاکستان نے جتنے اچھے کرکٹرز پروڈیوس کیے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد یا اس سے پہلے اس طرح کے یا اس پائے کے کرکٹرز ہم لوگ پروڈیوس کر پائے ہیں. تو جو کرکٹ کلچر کا فروغ ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں چند ہفتے پہلے وزیر اعظم کو یعنی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہاں, ہم اس حوالے سے کنسرنڈ ہیں کہ پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر کرکٹ کے یا سپورٹس کا جو کلچر ہے اسے فروغ دیا جانا چاہیے. تو پرابلم کہاں پہ ہے؟ اسکولوں کو کس نے روکا ہے کہ آپ لوگ اپنے اسکولوں کے اندر سپورٹس کے مقابلے نہ کروائیں؟ آج بھی اسکولوں کے اندر کچھ ایسے پیریڈز ہوتے ہیں جن میں بچے سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لیتے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں, کیونکہ ہم ایک پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں ڈیولپنگ سپورٹس کلچر. اگر آپ انفراسٹرکچر بلڈ بھی کر لیں گے تو اگر سپورٹس کلچر نہیں ہوگا تو آپ پلیئرز اس لحاظ سے پیدا نہیں کر سکیں گے. اب آپ اس کو دیکھیں, اب جتنے بھی پرائیویٹ ہمارے سکولز ہیں, اب پیچھے 3-4 سرویز ہوئے تو
ان میں 1 سے 2% پرائیویٹ سکولز ایسے ہیں جو کہ گراؤنڈس کی فیسلٹیز رکھتے ہیں، وہ بھی انہوں نے اٹیچ گراؤنڈس کیے ہوئے ہیں. اب اگر اسکولوں کے پاس گراؤنڈس ہی نہیں ہیں تو بہت مشکل ہوگا ادھر کھیلوں کا فروغ دینا. یہی بنیادی وجہ ہے کہ اسکولز میں جو کھیل ہیں وہ پریورٹی میں نہیں رہے، بلکہ غیر نصابی سرگرمیاں اس سے لحاظ سے نہیں رہی. اب اسکول کرکٹ نہیں ہے، پھر ایسوسیشنل کرکٹ نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹس میں کلبز ہوں کرکٹ کے، شہروں میں، وہ بھی ایک کلچر ہمارا ڈکلائن ہوا ہے. اگر ابھی بھی آپ دیکھیں گے نا آپ، کیونکہ ایک ہمارا بہت بڑا ہمیں ایک ٹرانسفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. ہمارے بچے ٹینس سے کھیلتے ہیں، ٹیپ بال سے کھیلتے ہیں. اب وہ اس کی سرٹن ٹیکنیکس آتی ہیں. اگر آپ ٹیپ بال کھیلتے ہوں تو اس وقت بالرز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پیس سے بیٹ کریں بیٹسمین کو، اور وہ یارکرز کرتے ہیں، آگے بال ڈالتے ہیں. بیٹسمین اس کو بڑا اچھا کھیلتے ہیں. ادھر ہی ان کی جو بنیادی شاٹ ہے بیٹسمین کی، جو ایک شارٹ بال پہ پل کرنا ہے یا ہک کرنا ہے، وہ تو ان کو بالز ہی نہیں ملتی. اور اس وقت تک آپ بیٹسمین، جب ہم کھیلتے تھے تو ہمارے کوچ تھے پاکستان کے ایکس کرکٹرز، جب میں انڈر 19 میں کھیلنے گیا تو انہوں نے ہمیں پہلے دن بتایا کہ جب تک آپ کی نیچرل پل شاٹ نہیں ہوگی آپ بیٹسمین نہیں بن سکتے. تو سارے لوگوں نے ٹیپ بال کی ٹینس کھیلنی ہے. ہارڈ بال از اے ڈفرنٹ گیم آل ٹوگیدر. اس کے ہمارے پاس بہت تھوڑے کلبس ہیں، بہت تھوڑے پلیئرز کھیلتے ہیں. پھر ڈیولپمنٹ پلانز نہیں ہیں، دوسرے نہیں ہیں. اور ہم اکثر یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ساری قوم تو ٹینس بال سے کھیلتی ہے نا کرکٹ، اور جب آپ ہارڈ بال پہ آتے ہیں وہ انٹائرلی ڈفرنٹ ہے. فاسٹ بالنگ دیکھ لیں. اب ٹینس میں ہم نے دیکھتے ہیں بالرز کے اور طرح کے ردھم ہیں، جب ہارڈ بال میں آتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں پکڑ سکتے. پھر اسپنرز ٹیپ بال سے پیدا نہیں ہو سکتے، دوسرے نہیں ہو سکتے، پہلے ہوتے رہے. انفارچونیٹلی کیونکہ اب ایسا لگا ہے پلیئرز آ ہی نہیں رہے کسی بھی فیلڈ میں. اچھا، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ اس وقت ہمارے پاس سپورٹس کے آئیکونز نہیں ہیں. مثلا کرکٹ کے اندر ایک وقت تھا ہمارے پاس عمران خان تھے، وسیم اکرم تھے، شعیب اختر تھے، وقار یونس تھے، جاوید میانداد تھے، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے پلیئرز تھے. یعنی ایون جو ہمارے پاس آخری جو بڑا سٹار گزرا ہے وہ شاید شاہد آفریدی ہے. اس وقت پاکستان کے پاس جو اچھے پلیئرز ہیں، جن میں بابر اعظم ہیں، شاہین شاہ آفریدی ہیں یا نسیم شاہ، یہ اس طرح سے اپنا امپیکٹ چھوڑنے میں ناکام ہے. مجھے لگتا ہے کہ بچے جو ہیں یا اس وقت جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو فالو کرے. یہ ایسا ہو سکتا ہے کمرشلز ان کو مل رہے ہوں، اور مگر جو گراؤنڈ کے اندر جا کے جس طرح سے انہوں نے اپنے کھیل کے ذریعے امپیکٹ چھوڑنا ہے، اس میں ابھی تک انہیں یعنی ناکام رہے ہیں، اور انہیں مزید وقت چاہیے. نہیں، انسپائر کرنے کے لیے، بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے ہیروز چاہیے. کھیلوں میں بھی چاہیے، کرکٹ میں بھی چاہیے. سچن ٹینڈولکر نے 2 جنریشنز جو ہیں وہ انڈیا میں انسپائر کی تو وہ پورے بیٹسمین آتے رہے. اب انڈیا میں بمراہ انسپائر کر رہا ہے تو بہت فاسٹ بالرز آ رہے ہیں. اسپنرز انڈیا میں بڑے اچھے آ رہے ہیں. جب ہمارے ہیروز تھے کرکٹ میں نا 4 طرح کے آپ کو پلیئرز چاہیے. آپ کو بہت اچھے فاسٹ بالرز چاہیے. جب ہم کھیلتے تھے تو ہم اکثر دیکھتے تھے کہ کلب لیول پہ یا ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہوئے ہمیں 6 فیٹ کے بالرز ملتے تھے، بڑے اسٹرانگ ہوتے تھے. اب میں کبھی کبھی ان کو فالو کرتا ہوں تو ہمارے فاسٹ بالرز کی ہائٹس ہی نہیں ہیں. بہت تھوڑے فاسٹ بالر ہیں جن کی ہائٹس ہیں. فاسٹ بالر کی ہائٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ہمارے پاس ہیٹرز نہیں ہیں، کیونکہ پار ہیٹرز نہیں ہیں. ماڈرن کرکٹ میں نا، اگر پہلے تو شروع میں تو اس طرح کا کلچر تھا کہ ہیٹرز کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. لیکن جتنے مرضی آپ اچھے بیٹسمین ہوں، جب تک آپ اب ہٹنگ کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، انوویشن کی صلاحیت نہیں ہے، آپ ایٹ ول باؤنڈری نہیں لے سکتے، آپ کے لیے مشکل ہوگا. بابر اعظم کا، ہمارے بیٹسمین کا یہی المیہ ہے، بڑے شاٹس نہیں کھیل سکتے. بڑے شاٹس نہیں. اچھا، پھر دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پلیئرز اوور ریٹڈ بھی ہوتے ہیں. وہ بڑی اچھی اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں. اب بابر اعظم کو اگر میں دیکھوں تو بابر اعظم کی 3-4 واضح طور پہ بیٹنگ میں کمزوری ہیں. اگر وہ کھیلتے ہوں لیفٹ آرم اسپنر ہو، اگر وہ ان کو 2 بال باہر پھینکے، اسپن ہو کے باہر ہو، تیسرا وہ سیدھا بال کرے تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے ایل بھی ہو جائے گا. بابر پھنسے گا ادھر، کیونکہ وہ کرتا ہی نہیں. حتیٰ کہ اس سے پہلے ہم یونس خان کو دیکھتے تھے. اب یونس خان جو تھے انہوں نے کرکٹ میں پہلی دفعہ پیڈ کے آگے بلہ رکھ کے کھیلنا شروع کیا، کیونکہ وہ شین وارن یا دوسرے اسپنرز کی جب بال سیدھی آتی تھی تو ہی وڈ پک اور وہ کھیل جاتے تھے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی، 10 سال ہو گئے ہیں بابر سے وہ سیدھا بال نہیں پکڑ، نہ وہ لیگ اسپنر کی گگلی پکڑ سکتا ہے، نہ لیگ اسپنر کی وہ سیدھی بال پکڑ سکتا ہے، نہ لیفٹ آرم اسپنر کا وہ سیدھا یا عام بال پکڑ سکتا ہے. اس پہ وہ ایل بی ڈبلیو ہوتا ہے بہت زیادہ. اچھا، یہ دیکھیے، یہ آپ نے ان کی جو غلطی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، اور آپ اس کا سولیوشن بھی بتا رہے ہیں کہ اس سے وہ کس طرح سے نبرداشت ہو سکتے ہیں. تو کیا بابر جس کلاس کا پلیئر ہے اور جس طرح کی کرکٹ وہ کھیل رہا ہے، 6000 اس نے رن بنا لیے ہیں جو کہ تیز ترین ہے، یعنی کم سے کم اننگز کے اندر،
تو اس کے آس پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسا ایکسپلیر نہیں ہے جو اس کو اس کی خامی بتا سکے تاکہ اس کی جو یہ اپنی غلطی کو وہ ریکٹیفائی کر سکے۔ کرکٹ انٹیلیجنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم اکثر بحث کرتے ہیں کہ کرکٹرز کو بھی لائک ہونا چاہیے، ان کی بھی کیپیسٹی ہونی چاہیے، ان کے اندر بھی کرکٹنگ انٹیلیجنس بہت زیادہ ہونی چاہیے. یہ تو ان کو اتنا ہونا چاہیے نا کہ جب بالر کے فنگر سے یا رسٹ سے بال نکلے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب کون سی بال آئے گی. آپ پچ سے تو بال نہیں پکڑ سکتے نا. بابر کی کوشش ہوتی ہے پچ سے پکڑ دو، وہ لیٹ کھیلتے ہیں، وہ ایک لحاظ سے کامیاب بھی ہوتی ہے جب آؤٹ سوئنگ ہو رہی ہو. لیکن آپ نے پچ سے بھی بال کو پکڑنا ہوتا ہے، آپ نے بالرز کی فنگر سے یا رسٹ سے بھی بال کو پکڑنا ہوتا ہے. سچن انضمام الحق سے کیوں بڑا بیٹسمین بنا تھا؟ کیونکہ سچن ہیڈ دی کرکٹنگ انٹیلیجنس، اور انضمام ویسے ہی اپنے ٹیلنٹ پہ یہ کھیلتا فلیئر تھا، ٹیلنٹ فلیئر تھا، اس پہ کھیل گیا. اب اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو دوسرا شاید ایک جو بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے نا کہ ہماری ٹیم میں جو لوگ دلیری سے کھیلتے ہیں نا، ان کو اس لحاظ سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. اور ایک بہت بڑا ایشو ہمارا نا پلیئر ڈیولپمنٹ کا ہے. میں نے جتنے بھی پیچھے، اب بہت اچھا بیٹسمین تھا احمد شہزاد بیک فٹ پہ بہت اچھا کھیلتا تھا، کٹ بھی اچھی تھی، پل اچھی تھی اس کی، لیکن ظاہر ہے آن ڈرائیوز اچھے نہیں تھے، اسٹریٹ ڈرائیوز اچھے نہیں تھے، اسپنرز پہ اچھا نہیں کھیلتا تھا. تو اگر 2-3 جگہ پہ آپ پھنستے ہیں تو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت یا جب آپ ٹیم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو 2-3 جگہوں پہ آپ کام کر کے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اچھا، اب یہ فلیئر بہت امپورٹنٹ ہے پلیئر کے اندر. اب جو سائم ایوب ہے، اس کا ایک فلیئر ہے، تو مجھے لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ رسک لیتا ہے، بہت رسکی ہے، لیکن اس کا فلیئر اتنا رہا ہے کہ اس نے زیادہ امپیکٹ کریٹ کیا ہے. اور کچھ ہماری پلیئرز کی ڈیولپمنٹ پروگرامز نہیں تھے، پلیئرز کو اچھا ہینڈل نہیں کیا گیا. ہم نے بہت اچھے پلیئرز اس میں مس کیے. ٹھیک ہے، یہ اس میں بڑا ایک میں نام لوں گا شرجیل خان کا. شرجیل خان جینون میچ ونر تھا، جینون میچ تھا. بیٹ کی سوئنگ بہت اچھی تھی. بہت میز کے وہ ہمارے پہلے کوچ تھے کہ آپ کا جو سب سے پکا شاٹ ہے وہ پل شاٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو بال پیچھے ملتی ہے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو پل، اور وہ آپ کا ریلیز شاٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا پل اچھا ہو تو بالر آپ کو بال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ رضوان کا ریلیز شاٹ کدھر گیا؟ اس نے تو وہ ایک چھوٹی یعنی ہاف پل مارنا سیکھا تھا کہ جب وہ پھنس جائے اور اس سے رن نہ بن رہے ہوں تو اس وقت وہ اپنا ریلیز شاٹ کھیلے. ہم نے دیکھا ہے ریسنٹ ہسٹری کے اندر، خاص طور پہ ابھی جو ٹرائی سیریز ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر ورلڈ کپ کے 2 میچز ہوئے ہیں، چیمپئنز ٹرافی کے 2 میچز ہوئے ہیں، تو رضوان کو ہم نے دیکھا وہ پھنس جاتا تھا، ایک شیل میں چلا جاتا تھا اور اس سے وہ ریلیز شاٹ جو تھا اسے ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتا تھا، جو کہ اس کے پاس تھا، جس کے اوپر مصباح الحق نے کام کیا تھا. تو اس کا ریلیز شاٹ کہاں چلا گیا ہے؟ یعنی بجائے پلیئرز کو ایوالو ہونے کے، ان کے اندر جو جوہر ہے، جو صلاحیتیں ہیں، جو اسکل ہے، جو خاص چیز ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے.